درگدر ناول کی ہم لاسٹ ایپیسوڈ آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ناول پسند آیا ہو تو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حیا کی آنکھ ایک بند کمرے میں کھلی جہاں دھول مٹی حد سے زیادہ تھی۔ کمرے میں موجود فرنیچر پر سفید رنگ کی پرانی چادریں مٹی سے بھری پڑی تھیں۔ اس کی آنکھ کھل کر ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ ایسی سچویشن سمجھنے سے کافی ٹائم لگا۔ جیسے ہی مکمل ہوش میں آئی تو گڑبڑا کر کھڑی ہوئی، دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی طرف بھاگی جو کہ باہر سے بند تھا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ دروازہ کھول سکے۔ کھولو دروازہ۔ کیوں بند کیا ہے؟ مجھے یہاں آہن آہن کہاں ہو تم؟ دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کب سے دروازہ کھولنے کی پکار لگاتی دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اچانک دروازہ باہر سے کھلنے لگا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ چلانا بند کر پاگل عورت! رونی نے چیخ کر اسے گھورتے دیکھا اور بولا، کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ حیا نے کانپتے لرزتے وجود کو سنبھالتے اس سے پوچھا۔ پوجا کرنی ہے تمہاری، اس لیے لایا ہوں۔ خاموشی سے چپ چاپ یہاں بیٹھو بغیر شور کے ورنہ اڑا دوں گا۔ رونی نے بندوق دکھاتے ہوئے دھمکایا۔ حیا سمٹتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ رونی نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ باہر چلا گیا۔ مین ڈور کی گھنٹی بجی جسے سنتے عادل سیڑھیوں سے گیٹ کے پاس گیا۔ کیمرے سے دیکھا تو کوئی وکیل کھڑا نظر آیا۔ عادل نے فوراً گیٹ کھولا۔ عادل نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے پوچھ رہا ہو کہ وکیل کا اس کے گھر میں کیا کام؟ مجھے مسٹر عادل سے ملنا ہے۔ وکیل صاحب نے دونوں کے طرف کی خاموشی توڑی۔ جی میں ہی ہوں عادل۔ عادل صاحب، آپ کی وائف حیا کی طرف سے ڈیورس پیپرز آئے ہیں جن پر وہ دستخط کر چکی ہیں۔ اب آپ کی دستخط چاہیے بس۔ وکیل صاحب نے اسے اپنے آنے کی وجہ ظاہر کی۔ جی آ جائیں اندر۔ عادل نے راستہ چھوڑتے ہی انہیں گھر کے اندر آنے کی دعوت دی۔ عادل وکیل صاحب کو لے کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ لیجیے مسٹر عادل، یہ پیپرز ہیں۔ مس حیا اپنی مرضی سے پیپرز سائن کر چکی ہیں، اب باقی کام آپ کا ہے۔ عادل نے پیپرز پکڑے۔ اس کا وجود ایک دم کانپ ہی تو اٹھا تھا جیسے اپنی محبت کی ایسے ہی آج زندگی سے خارج کرنے جا رہا تھا۔ وکیل صاحب، میں یہ طلاق نہیں چاہتا۔ عادل نے ایک دفعہ سوچتے ہوئے ان سے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر عادل، پھر آپ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دیں۔ ایک اور جھٹکا عادل کو لگا جو کہ اس کے باپ کی قسم کو توڑنے کا تھا۔ نہیں وکیل صاحب، میں اپنے والد کو قسم دے چکا ہوں، میں ہانیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا میری محبت اور ہانیہ میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں دستخط کر دیں۔ عادل نے پین نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ فائل وکیل صاحب کے ہاتھ میں تھمائی تو ٹھیک ہے مسٹر عادل، میں چلتا ہوں پھر۔ وکیل صاحب نے جانے کی اجازت مانگی جس میں عادل سر افسار میں ہلایا۔ وکیل صاحب کے جاتے ہی عادل بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دیکھ ہانی، تو نے کہا تھا نا میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اب تو مکر رہی ہے۔ ہانیہ جو کہ رونی سے بات کر رہی تھی، ہاں رونی، میں نے ہی کہا تھا، لیکن ابھی اسے کچھ نہیں کرنا، ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ عادل اور ہانیہ دونوں اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہانیہ ابھی فون پر بات کر رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ ہانیہ نے مڑ کر دیکھا۔ عادل آپ؟ کہاں ہے حیا؟ عادل نے سرخ ہوتے لال آنکھوں سے اسے دیکھتے سوال کیا۔ عادل کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا ابھی ہانیہ کو زمین میں گاڑ دے۔ میں نے کہاں کہا تھا ہے ہانیہ؟ اس دفعہ عادل کی آواز اس کے پردوں تک کو بری طرح چھوئی تھی۔ ہانیہ خوف کے مارے کانپ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ سانس حلق میں اٹک چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے۔
کہ زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ہانیہ سیدھی بیڈ پر گری۔ عادل نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ میں دبوچا۔ اگر حیا کو کچھ بھی ہوا نا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چلو میرے ساتھ ابھی، اور اسی وقت مجھے حیا تک تم لے کر جاؤ گی۔ آہن سر، میڈم کا فون گاڑی میں تھا۔ گارڈ نے حیا کا فون آہن کو پکڑایا، جو کہ مال میں جاتے ہوئے گاڑی میں چھوڑ گئی تھی۔ آہن نے فون پکڑا اور حیا کے بارے میں سوچنے لگا، کہاں سے ڈھونڈوں حیا کو، کیسے کس نے کڈنیپ کیا ہوگا، جو بھی ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ زیر لب خود سے مخاطب تھا جب حیا کے فون پر میسج کا نوٹیفیکیشن آیا۔ موبائل پہ میسج کی بیپ سن کے اچانک آہن کو پہلے سلجھانے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اس نے حیا کے فون کا واٹس ایپ دیکھا، جہاں ابھی بھی اس کے رانگ نمبر سے آئی میسیجز موجود تھے۔ آہن نے سب سے پہلے اپنے دوست ایس پی راز حسن کو کال ملائی۔ ہیلو زارم، مجھے تمہاری مدد چاہیے، ارجنٹ ایف آئی آر لکھوانی ہے، حیا کو ڈھونڈنے میں مدد چاہیے۔ مجھے ایک انسان پر شک ہے، تمہیں نمبر بھیج رہا ہوں، اس کی لوکیشن ٹریس کرو۔ ٹھیک ہے آہن، میں ابھی کرواتا ہوں اور 15 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ایس پی زارم نے 15 منٹ کا بول کر کال بند کی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد ایس پی زارم اپنی پولیس فورس کے ساتھ آہن کے گھر پہ تھے۔ مین گیٹ پہ کھڑا کب سے ان کا منتظر تھا۔ ایس پی زارم کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ حیا کے گلے میں ایک پینڈل ہے جس کے سگنل مجھے نہیں مل رہے ہیں۔ پریشان نہ ہو، میں نے لائیو لوکیشن نکلوائی ہے، ہمیں بھی نکلنا ہوگا۔ وہ جو بھی ہے زیادہ دیر تک حیا کو اس شہر میں نہیں رکھ پائے گا۔ تجھے کوئی کال ریسیو ہوئی کڈنیپنگ کی؟ زارم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آہن سے پوچھا۔ نہیں زارم، ابھی تک تو نہیں۔ یہ کوئی پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے۔ زارم نے لوکیشن کے مطابق گاڑی نکالی۔ 2.5 گھنٹے وہ ایک گھنٹر نما گھر کے سامنے موجود تھا، جہاں شاید کوئی بھی عرصے دراز سے موجود نہیں تھا۔ باہر سے جگہ کافی خوفناک تھی۔ گھر کا دروازہ بغیر ڈر کے کھل گیا تھا۔ ایس پی زارم نے اپنی فورس الرٹ کی اور دھیرے قدموں سے ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3-4 دفعہ کھٹکانے پر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، جو شکل سے حلیے سے کچھ اچھی معلوم ہوتی تھی، منہ میں پان لیے اس نے گہری نظر انہیں دیکھا۔ آہن اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کیا جگہ ہے۔ خاتون، تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے، ایک لڑکی کڈنیپ ہوئی ہے اور بلیک میل کا نمبر بھی اسی لوکیشن پہ آ رہا ہے، زارم نے بندوق نکالتے ہوئے اس سے کہا۔ میں تمہیں اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دوں گی، یہ میرا گھر ہے، تیرا پولیس تھانہ نہیں جو تو منہ اٹھائے گھس آئے گا۔ چل نکل اپنے چمچے کو لے کر یہاں سے۔ خاتون بولتی ہوئی اندر جاتی دروازہ بند کرنے لگیں جب زارم نے دھکے سے دروازے کو کھولا۔ میں چاہوں تو اس بندوق کی ساری گولیاں تیرے دماغ میں گھسا دوں، تو سہی نہیں پائے گی۔ اب میرے راستے میں آنے کے بجائے چپ چاپ اپنی دلالی کے تخت پہ جا کر بیٹھ جا۔ زارم نے بندوق اس کے ماتھے پر رکھ کر اسے دھمکی دی۔ وہ عورت فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ تلاشی لو، ہر ایک کونا چھان مارو۔ آہن بھی اس کے ساتھ حیا کو ڈھونڈنے لگا۔ حیا، حیا کہاں ہو تم؟ وہ مسلسل اسے پکارتے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سے وہ اس کی آواز سن کر آ جائے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اسے گھن آنے لگی۔ کچھ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ الگ ہی نشے میں پڑی، جنہوں نے دروازہ کھولنے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ آہن دروازہ بند کر کے باہر جانے لگا جب اس کے کمرے کے فرش پر نظر پڑی، جہاں اسے ایک تار درمیانی حصے میں نیچے کو جاتا ہوا نظر آیا۔ آہن کے پاس جا کر تو دروازہ جیسا تھا ویسے زمین نیچے سے بھی کمرہ ہوگا۔ آہن نے فوراً اس دروازے کو کھولا۔ سیڑھیاں نیچے کنویں کی طرف جا رہی تھیں۔ اندھیرے سے گپت تہہ خانہ تھا، جہاں کیڑے مکوڑوں اور چوہوں نے اپنے ڈانس کیے ہوئے تھے۔ آہن نے باہر جا کر زارم کو آواز دی۔ تمام آفیسر آہن کے ساتھ ان لڑکیوں نے بھی
पुलिस को देखकर चादरें ओढ़ लीं। ये देखकर जारिम ये कमरा है, नीचे कोई हमें यहाँ देखना चाहिए, शायद हया मिल जाए। जारिम ने आहन की आंखों में बेबसी देखते हुए खुद अंदर जाने की हामी भरी। मैं भी चलूँगा साथ, आहन ने जाने की इजाज़त मांगी। जारम ने सार में सर हिला दिया। टॉर्च जलाकर दोनों इस खौफ कमरे में उतर गए। अंदर गुप अंधेरा था। लेकिन इस घर के नीचे ये घर देखकर जारिम को सकते में था, जिसकी कार्रवाई से इसे घर को बनाया गया था। दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देख रहे थे। एक कमरे की लाइट जलती दिखाई दी, दरवाज़ा बाहर से बंद था। आहन इस कमरे की तरफ बड़ा, दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर इसकी हालत ख़राब हो गई। मांस के साथ पैर कांपना शुरू हो गए। एक पल को लगा इसका दिल फट जाएगा। आहन ने चादर पकड़कर इसके ऊपर ओढ़ी। खून से लथपथ वो अपने बच्चे को खुद इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रही थी। कमज़ोर और डिप्रेशन की वजह से इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। जिस्म पर हर जगह सिगरेट के निशान थे। आधे बाल काट दिए गए थे। दोनों उंगलियों के नाखून बड़ी बेरहमी से उखाड़ दिए गए थे। इसकी तकलीफ़ इस वक्त और बूढ़ी। और जब आहन को देखा जारिम अंदर के आने लगा तो ये इसे रोक दिया। खुद भी बाहर हुआ कमरे से। तकरीबन 5 मिनट बाद बच्चे के रोने की आवाज़ कमरे में आई। आहन ने अंदर होकर देखा तो हया बच्चे को हाथों में लिए बेहोश हो रही थी। आहन ने बच्चे को इससे ऊपर लिटाया और चादर में लपेटकर गोद में उठाया। जहाँ से आया था वहीं से बाहर निकला। जारिम भी कमरा सील किया ताकि मौका पाकर जायज़ा ले सके। अभी तो खुफिया दरवाजे से निकल रहा था। हानिया और आदिल वहाँ मौजूद थे। इस हालत में देखकर आदिल की जान निकलने को थी। ये थी तुम्हारी बीवी आदिल, देखो जिसे ढूंढ रहा हूँ मैं। वो अकेली तुम्हारी इस गलती को बेतहाशा तकलीफ से दुनिया में लाकर ज़िंदगी देने की कोशिश कर रही थी। तुमने सच ही बहुत बड़ा हीरा अपने हाथों से खोया है आदिल। हया, तुम मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आदिल ने करीब जाकर हया को छूने की कोशिश की। दूर रहो, हया पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस बच्चे पर न इस अच्छे शौहर हो, ना बाप कहलाने के लायक हो। कोई दुश्मन भी जुल्म करे तो तरस आ जाता है। ये तो फिर तुम्हारी बीवी थी। आन सख्त नज़र इस पर डालते हुए हया को लेकर बाहर निकला। जारम की पुलिस फोर्स ने वहाँ की हर औरत मर्द को हिरासत में लिया। इंस्पेक्टर रुके। आदिल ने जाते हुए जारिम को रोका। असली गुनहगार को तो आप यहीं छोड़ के जा रहे हैं। आदिल ने हानिया का हाथ आगे करते हुए जारिम को कहा। इसने हया को किडनैप कराया था। यही हया की गुनहगार है। जो लड़का इसके साथ मिला हुआ था इसका पता भी यही बताएगी। जारिम ने लेडी कांस्टेबल को हानिया को हिरासत में लेने का कहा, इशारा किया। वो हॉस्पिटल में थी, 2 दिन से हो बेहोश बेसुध पड़ी। आहन बच्चे को गोद में लिए इसके चेहरे एक एक नक्श को अपनी आंखों में बसा रहा था। जो कुछ हुआ हया का इन सब का संग निकालना आसान नहीं था। आहन ने ठान लिया था वो बहुत जल्द हया को संभाल लेगा। हया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। कमज़ोरी की वजह से इसका सर काफ़ी हद तक भारी हो रहा था। आहन ने नर्स को डॉक्टर को बुलाने को कहा। हया, आंखें खोलो, तुम ठीक हो? हया, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत डर गया था। हया ने नम आंखों से इसे देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर ने आकर हया का चेकअप किया। डोंट वरी, ये पहले से बेहतर है। आज शाम आप इनको घर ले जा सकते हैं। आन सुनकर बहुत खुश हो गया। आज इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि जिस शख्स से अभी भी हया को ख़तरा था, रूनी, वो अब पुलिस की हिरासत में था। आदिल ने घर जाते ही फैसला कर लिया था कि वो अब पाकिस्तान कभी वापस नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ देगा। आज रात की फ़्लाइट थी। जाने से पहले इसे अपने भाई मुराद की सबसे मुश्किल हल करनी थी, जो कि इरिश थी। आदिल इरिश के घर बैठा चाय का कप पी रहा, हाथ में लिए सीप भर रहा था।
واہ ماموں، اچھا کھیل کھیلتی ہیں آپ کی بیٹی۔ میرے بھائی کو پھنسانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس نے۔ اینڈ دھمکی میڈیا پر نشر کرنے کی۔ آپ کی بیٹی نے مراد کو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو تک بنائی ہے۔ وہ شاید یہ نہیں جان پائی کہ مراد کے آفس میں ہر جگہ کیمرے لگے ہیں جہاں اس کی ایک ایک حرکت ریکارڈ ہوئی تھی۔ میں چاہوں تو یہ ریکارڈ میڈیا میں دیکھ سکتا ہوں، اسکیم کے نام پر سائبر میں دیکھ سکتا ہوں۔ پھر کون بچائے گا آپ کی بیٹی کو؟ میرے پاس اور آپ کے پاس بس 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ جتنا مراد کا لاس ہوا ہے، مجھے 1 گھنٹے میں مکمل وصولی چاہیے، ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے میں کیا کروں گا اس کے خلاف۔ ارشد صاحب، جو کہ عدیل کے سگے ماموں تھے، اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شرمندہ سر جھکائے۔ دنیا جہاں کی ہر گھٹیا کام ان کے اندر ہوتے تھے، پر ایرج ان کی بیٹی اس کام میں فیل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے عادل، آدھے گھنٹے میں مراد کے بینک میں رقم پہنچ جائے گی، شرط یہ ہے کہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ماموں، بس اتنا کہوں گا کہ اپنی بیٹی کو پلے باندھ کر رکھیں، ورنہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی لاش کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ عادل نے سخت نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا، جو کہ اپنے کمرے کے دروازے سے میں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عادل کہہ کر لمبے ڈنگ بھرتا چلا گیا۔ عادل آج ایرج کے گھر سے ہوتا سیدھا ایئرپورٹ گیا۔ اس نے اپنے جانے کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب زندگی اکیلے تنہا گزارے گا۔ وہ جو محبت کی باتیں کرتا تھا، اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی محبت کو رسوائی دی تھی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کا انتظار کرتے بیٹھا گہری نظر سے اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہا تھا، جہاں سوائے چند لکیروں کے کچھ بھی نہ تھا۔ ایک ٹیٹو جو اس حیا کے نام کا اس نے آج شام ہی بنوایا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کی اسے خوشی تھی۔ ایرج کے گھر سے ایئرپورٹ نکلتے راستے میں ٹیٹو شاپ پر رکا۔ اس نے خوبصورت سا ٹیٹو حیا کے نام کا بنوایا۔ جانتا ہوں حیا، تم میری قسمت میں نہیں ہو۔ اگر ہاں بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام حیا رکھوں گا اور بالکل تم جیسی بنوں گا، پاک دامن۔ حیا کیونکہ پریگننٹ تھی، ہانیہ کیونکہ پریگننٹ تھی، اس لیے عدالت نے اس پر ہر قسم کی سختی روک دی تھی۔ عادل کو ہر مہینے ہانیہ کی زچگی کے لیے تک اچھی خاصی رقم دینا اور کھانے پینے کی ادائیگی کی اجرت دی گئی تھی، اور سنوائی کے لیے بچہ ہوتے ہی اس کے باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہانیہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی اور اسے اپنے کیے پر دکھ تھا۔ دولت، عیش و آرام، اس کی خاطر اتنا سب کچھ جھٹکنے پر خاک میں مل گیا تھا، اور بہت جلد وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے کھو دے گی۔ یہ غم اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ نیوبی کسی کو تکلیف میں دے کر جو دو جتنی کل کو خود بھی سہ سکو۔ ایسے ہی ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ عادل نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے سن گلاسز شرٹ کے جیب سے نکال کے، مجھے لگتا ہے آپ کو میرے راستے میں نہیں آنا چاہیے، چلے جائیں اکیلا چھوڑ کر مجھے آپ لوگوں سے دور جانا ہے۔ زندگی برباد کر دیا آپ نے میری بابا، اب میں مزید خود کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ عادل رک جاؤ، میرے لیے نہ صحیح اپنی ماں کے لیے رک جاؤ۔ تمہارے بغیر کیسے رہے گی؟ جیسا کہو گے ہم ویسا کریں گے، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ سلطان صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی۔ عادل نے ہاتھوں کو تھام کر ان کی پیشانی سے جوڑی۔ سب ختم ہو چکا ہے بابا، مجھے اب تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، خدا کے واسطے یہ مت چھینیں مجھ سے۔ عادل کہتا ہوا پیچھے ہٹا اور فلائٹ کے لیے اندر چلا گیا۔ سلطان صاحب صرف بیٹے کی نسبت دیکھ رہے تھے۔ غلطیاں ایسی تھیں کہ وہ جان گئے تھے کہ اس کا سزا کے حقدار ہیں۔ سزا انہوں نے خود لکھی تھی۔ آہان کو ڈاکٹر نے حیا کے سے ڈسچارج کر دیا تھا اور ملازمہ کو ہاسپٹل کے پاس چھوڑ کر گھر چلے گئے تھے۔ لاؤنج میں خوبصورت سا ویلکم بیک لگایا ہوا تھا۔ صوفے پر سرخ اور کور چڑھائے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں کو پھولوں کی سے گرلز کو پھولوں کی بیلوں سے سجایا ہوا تھا۔ اس نے ریڈ کلر کی ڈریس جس پر ہلکا سا سفید کانٹیکس تھا، ایک ریڈ کلر کا چھوٹا سا ڈریس چھوٹے سے مہمان کے لیے اسپتال سے نکلنے کے لیے تیار تھا۔
جھاڑ پوچھ کرو۔ آہن نے اٹک سے لے کر دیکھا، توبہ کتنی زبان دراز ہو گئی ہے حیا، مطلب اب تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ خود سے آہن کے اپنے وجود کی جگہ میری روح زخمی ہو رہی ہے۔ حیا کے آنسو قریب کھڑے آہن کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ حیا کے ہاتھوں کو تھام کر حیا کو اپنی باتوں میں اتنا مگن کیا کہ اس کا لمس کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا، حیا کتنی سمجھدار ہے، سیکنڈ میں گیس کر لیا۔ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ اور ایسے تھوڑی دیر اپنے سوٹ لے کر واش روم میں چلی گئی اور ملازمہ کو تیار ہونے کا کہنے لگا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ 15 منٹ گاڑی آہن مینشن کے باہر کھڑی تھی۔ حیا کافی دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اس کو آ جاؤ اور ڈرو نہیں، یہ تقدیر ایک سی ہی نہیں ہوتی۔ آہن نے بیبی کو اس سے پکڑا وہ آسانی سے موو کرے اور انجوائے کر سکے۔ حیا کو پھولوں کی خوشبو اپنے ماضی میں کی علامت ثابت ہو رہی تھی، جو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تھا۔ خوبصورت سا سجایا گیا۔ حیا نے گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر نفس اسے دیکھ کر خوش آمدید کہنے لگا۔ آہن نے حیا کو لے جا کر اسی جھولے میں بٹھایا جس سے خاص کر حیا کے لیے سجایا گیا تھا۔ پاس رکھے 2 بڑے صوفوں پر مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ آہن بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ قبول کہنے سے پہلے آہن نے حیا کے بچے کو اپنی گود میں لیا، حیا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بچے کے فیوچر کی پریشانی واضح تھی۔ آہن کی گود میں بچے کو دیکھ کر تھوڑا مطمئن ہوئی۔ نکاح ہوا تو آہن اس کے ساتھ لا کر بیٹھ گیا۔ حیا تھوڑا سا پیچھے تو ہوئی، بس حیا اب تو شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ اب تو تم آہن کی بیوی بن چکی ہو، اب تو میرا حق ہے تم پر۔ حیا نے ان کی آنکھوں سے اس کے دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آہن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آہن اپنے بچے کا تو نام ہم نے سوچا ہی نہیں، کیا نام رکھیں اس شہزادے کا؟ میں نے تو سوچا ہی نہیں، حیا نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ کوئی تو پوری رات اپنے بچے کا نام سوچیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ فریدہ حیا کو کمرے میں لے گئی۔ اس دفعہ وہ حیا کو آہن کے کمرے میں لے کر گئی تھی جو آہن نے خاص اپنی بیوی کے لیے رکھا تھا۔ خود بھی وہاں کم ہی جاتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیلکونی سے آتی تازہ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہاں بالکل گلاب کی مہک سے تر و تازہ تھی۔ بیڈ کو بھی گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں سرخ رنگ کا مخملی قالین اسے راحت بخش رہا تھا۔ سرخ رنگ کے جھولے اس کے بوائے کے ساتھ بیڈ کے ساتھ پڑا ہوا تھا جہاں اس نے اپنے بچے کو لٹایا اور خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ قسمت بھی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے، انسان کو خوشیاں بخشتی ہے۔ مجھے اللہ پر یقین ہے وہ اور امتحان نہیں لے گا میرا۔ بچپن میں ماں باپ چھین لیے، جوانی بھی جس میں ماں نے پالا وہ بھی چھین لی۔ عادل کی محبت کی پٹی آنکھوں میں بندھی تھی تو وہ کھل گئی، اعتبار بھی اڑ گیا۔ آہن جس پر اعتبار کروں گی، کیسے سمجھوں گی اسے؟ کہیں نہ کہیں آہن بھی میرے زخموں کی وجہ تھا۔ آج اس کی نے مجھ سے شادی کر لی ہے، جانتی ہوں ہمدردی میں کی ہے، محبت تو نہیں۔ جس دن کسی سے محبت ہو گئی یہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ مجھے محبت اپنی بیوی سے ہو جائے، اس سے بڑھ کر مزہ ہی کوئی نہیں۔ مسز آہن۔ آہن نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں آہن اس کے لیے نیگیٹیوٹی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آہن نے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ماتھا چوما اور اس سے نظریں چرا لیں۔ آہن نے کوئی ہمدردی نہیں کی تمہارے ساتھ، سوچو اور شخص حیوان کی طرح تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ ہمدردی کیسے کر سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا، میں جنونی بن گیا تھا، میں تمہاری نظروں سے غائب ہو گئی تھی، تب بھی ہر روز میں تمہیں تلاش کرتا تھا۔ حیا محبت میں جسم لازمی ہے، اگر تم کہو مرد ساتھ بھی رہو اور شادی بھی ہو اور تم جنسی تعلق نہ ہو، یہ بے وقوفی ہے۔ ہاں بس اسے حلال طریقے سے حاصل کرو، کسی ایک سے طرح انسان سے نہیں محبت سے ہوتی ہے۔ اور میں تم سے اب کرنے لگا ہوں۔ جب دوبارہ تم اتنی بری حالت میں میرے پاس آئی تھی
میں ہی گناہگار ہوں تمہارا، تمہیں مجھ سے ایک نہ ایک دن محبت لازمی ہو جائے گی، کیونکہ تم نے صحیح وقت پر صحیح غلط انسان کا انتخاب کر لیا تھا۔ مجھے موقع دو، میں اپنی غلطیاں سدھار سکوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کرو، اللہ بھی مجھے معاف کرے گا، میری بیوی کی حیثیت سے مجھے معاف کر دو، میری زندگی میں سوائے حیا کے اور بچے کے کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ عادل کے بچے کو میں اپنا نام دے رہا ہوں۔ حیا نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حیا پیدا کرنے والے اور اسے پالنے والے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، یہ بچہ عادل کا ضرور ہے، جب یہ اس دنیا میں آیا تھا یہ تب میرے پاس اور میرے ساتھ ہی تھا، میری حیا کا اور میرے بچہ ہے، اس سے ہم دونوں اس دنیا میں لائے ہیں، عادل نے تو اس کا پتہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں تنہا چھوڑ دیا تھا، خون عادل کا ہو سکتا ہے، یہ تربیت اور پرورش ہماری ہوگی۔ حیا کے آنسو آہن کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ اچھا ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ آہن زمین سے اٹھ کر بیٹھ پر حیا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہاری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ آہن کے بیٹے کا نام زیان کیسا رہے گا؟ میں اچھا چاہتا ہوں اس کا نام میرے نام سے ملتا ہو، اچھا نام ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھا۔ چلو یہ بھی فکس ہو گیا، آج سے یہ ہمارے بچے کا نام زیان ہے۔ حیا نے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں حیا کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، اسے اپنی محبت سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، یہ حیا کی زندگی صرف پیار کی کمی ہے۔ آہن اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیشانی پر اپنی محبت کا پہلا لمس چھوڑا۔ آج سے تم میری اور تمہاری آخری سانس تک، آخری دم تک میری حیا اور صرف تمہارا آہن ہو۔ اس آہن کو اپنی بیوی میں شرارتی، شرمیلی، غصے، نکچڑی، ہر طرح کی کوالٹی چاہیے، اور مجھے اچھا لگے گا اگر اپنا معصومانہ انداز صرف لوگوں کے سامنے رکھیں، میرے سامنے یہ سب نہیں چلے گا۔ حیا نے اسے تیور چڑھا کر دیکھا، جس پر آہن کا قہقہ چھوٹا۔ ہاں دیکھا نا، جیسے خونخوار بیویوں کی طرح میرا جینا حرام کرتی رہنا، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ حیا نے غصے میں اس کے ہاتھ پر چپیٹ لگائی۔ اپنا اصلی روپ مت دکھانا مجھے دے۔ حیا نے اپنے کانوں سے جھمکے اتارتے ہوئے کہا۔ روپ؟ ریئلی؟ اصلی روپ جانتی ہو میرا؟ آہن نے کہتے ہوئے دونوں بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد ڈالا۔ یہ حیوان رومانٹک بہت ہے مس آہن، اس کا اصل روپ سے تو کبھی نہیں بچ پائیں گی۔ سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ آہن بخود محسوس کر رہا تھا نیچے چھوٹے ہونٹوں پر باریک سی مسکراہٹ۔ اپنا چہرہ اسے تھوڑا اور قریب کیا۔ اس کے گرم سانسیں حیا کو مارنے کے در پہ تھیں۔ ٹھنڈی ہوا کے سرد موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں ابھری تھیں۔ سمجھ گیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے ابھی، اس لیے آہن نے بازو تھوڑے ڈھیلے کیے اور خود تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ حیا نے اپنی سانس بحال ہوتے دیکھ کر خود کو اس سے دور کیا۔ دیکھو نا حیا، آج مجھے روک نہ پائیں تم۔ آہن کے کہنے پر حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نکاح کی طاقت ہے یہ، ورنہ تم تو چڑھ جاتی تھی۔ حیا نے اسے بیڈ پر لیٹتے دیکھا، پھر گھوری سے نوازا۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی میڈم، آپ بھی یہیں سوئیں گی، اور کسی بھی طرح چینج کر آئیں، آ کر لیٹ جاؤ، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ حیا 15 منٹ بعد بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آہن بے زیان کے ساتھ کھیلنے میں بیزی تھا۔ بیٹھ جائیں زیان کی مما، کھڑے رہ کر خود کو تھکانے کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے کپڑے آپ نے چینج کیے؟ اس کے کپڑے آپ نے چینج کیے؟ حیا نے حیرانی سے سوال پوچھا۔ ظاہر ہے یہاں میں ہی موجود ہوں تو میں ہی کروں گا، سوچا ہلکے سے کپڑے پہنا دوں، سونے کو پھر سکون سے نیند پوری کر لیں گے باپ بیٹا۔ اس کے نیو زیان کو قبول کرنے پر حیا نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔
نے بیبی کو اپنے ساتھ لٹایا اور حیا کو لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک ہاتھ زیان پر اور دوسرا حیا کے سر پر رکھا، جس کے سر کو سہلانے لگا۔ آہان تو سو چکا تھا، مگر حیا کب سے جاگتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ جو کوئی اس کی زندگی بھر تمام دکھوں کو سمیٹ لے، اسے ہر غم سے آزاد کر لے، اپنی محبت میں قید کر لے، وہ ہر ڈر سے آزاد ہو اسے میرے کھونے کا کوئی ڈر نہ ہو، پر اس سے کوئی انسان مجھے چھیننے والا نہ ہو، اس کے بچے کو اتنی محبت مل جائے اسے، اور خوشی اس سے بڑھ کر تھی کیا۔ حیا آہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں تھاما اور آنکھیں موند کر گہری نیند میں چلی گئی۔ بہت خوفنی راتیں جاگیں، آج بے خوف کسی کی آغوش میں بے ڈر سو رہی تھی۔ حیا جو در بدر تھی، اسے گھر مل گیا تھا، اس کا اپنا گھر، آہان کا گھر۔ کیا برا ہے کہ میں اقرار محبت کر لوں، ویسے بھی کہتے ہیں گنہگار مجھے۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کہانی کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے ساتھ رہیں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔